حضرت خالد بن محمد الکندی جو احمد بن خالد الوہبی کے والد ہیں، انہوں نے حضرت ابو ظاہریہ سے سنا، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہا کرتے تھے کہ انی لارجو، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے دنیا سے ایسے اٹھائے گا جیسے تمہیں اللہ رب العالمین اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی درمیان، اسی عرصے میں وہ رات کے ایک حصے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی روح پرواز ہو گئی، وہ ساجد، اور وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ ان کی بیٹی نے ان کو دیکھا خواب کے اندر کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ وہ گھبرا کر کے اٹھی، اس نے اپنی والدہ کو آواز دی، این ابی، میرے والد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مصلی پر موجود ہیں۔ انہوں نے پھر پکارا اپنے والد کو تو جواب نہ آیا۔ جب وہ قریب آئیں فوجدته میتا، تو ان کو مردہ حالت میں پایا۔ آج کے اس درس مبارک کے اندر ہماری جو گفتگو ہے وہ حضرت ابو ثعلبہ خوشنی، اس حوالے سے ہماری ان پر مختصر گفتگو رہے گی۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مختصر گفتگو کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر حضرت مازن کی سیرت پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشن یہ ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے رہنے والے تھے حضرت ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کس کا قبیلہ تھا؟ بنو قدا، یہ مشہور قبیلہ تھا، اس قبیلے کی یہ شاخ تھا۔ اسی وجہ سے جب آپ کا نام ابو ثعلبہ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خوشنی بھی لگایا جاتا ہے۔ میری معلومات کے مطابق صحابہ کرام علیہ رضوان کے ناموں میں صرف ایک نام ابو ثعلبہ نہیں ہے، کئی اور بھی نام ہیں جو اس نام سے مشہور ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عادل ہے، تو عادل نام سے ہمارے علاقے میں اور بھی نام ہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابو ثعلبہ کے نام جیسے اور بھی صحابہ موجود ہیں، لیکن ان کے نام کے آگے جو خوشنی لگتا ہے یہ دوسرے صحابہ کرام جن کا نام ابو ثعلبہ ہے ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں رونق افروز تھے۔ ایک شخص آئے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اہل کتاب لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہو گئے، یہ کتاب کے ماننے والے ہیں۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگل میں جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اور جب ہم شکار پکڑ لیتے ہیں تو شکار کے پکڑنے کے بعد اس کو ذبح اور اس کے بعد پھر اس کے سالن کی تیاری اور پھر اس کو کھانا پینا، ظاہر ہے ہمیں برتن کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بات غور سے سننے کی قابل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس برتن نہیں ہوتا، تو جنگل میں آس پاس جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ گھر ہمیں نظر آتے ہیں، وہ گھر اہل کتاب کے ہیں، یا تو یہودیوں کے ہوتے ہیں یا پھر عیسائیوں کے ہوتے ہیں۔
ہمیں برتن کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یار ہمیں برتن دے دو، ہمیں سالن بنانا ہے، کھانا تیار کرنا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا ان لوگوں کے برتن میں ہم کھانا بنا تیار کر کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مختصر الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو تفصیل سے بیان کرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو ان کے پاس وہ برتن ہیں جن برتنوں کو وہ خود استعمال نہیں کرتے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کو جہیز میں خاص قسم کے ڈنر سیٹ دیے جاتے ہیں، تو وہ ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں، ان کو بہت کم استعمال کرتی ہیں، سال میں ایک آدھ مرتبہ اسے استعمال کر لیا تو کر لیا۔ تو اگر تو ان کے پاس اس طرح کے برتن ہیں کہ وہ استعمال نہیں کرتے تو وہ برتن لے کر کے تم انہیں استعمال کر سکتے ہو، شکار والے سالن کو تیار کر سکتے ہو اور کھا سکتے ہو۔ اور اگر ایسے برتن نہیں ہیں اور ایسے برتن ہیں کہ جن کو وہ روزمرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کچن میں رکھے ہوئے برتن جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں، اگر تو ایسے برتن ہیں جن کو وہ روزانہ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان سے لو تو پھر ان کو اتنی کثرت کے ساتھ دھویا کرو، اتنی کثرت کے ساتھ دھویا کرو کہ تمہیں خود یقین حاصل ہو جائے کہ اب یہ پاک ہو گئے ہیں، پھر جا کر کے تم انہیں اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، کھانا بنا بھی سکتے ہو اور اس برتن کے اندر کھانا کھا بھی سکتے ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ثعلبہ کے سوال پر کتنی تعلیم عطا فرمائے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم شکاری لوگ ہیں، شکار کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو لہذا ہمیں اس سوال کا جواب عطا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا انہیں جواب عطا فرمایا کہ برتنوں کو اتنا دھو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے کہ اب یہ برتن پاک اور صاف ہو گیا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ صرف اہل کتاب اور یعنی یہودی اور عیسائی پر محدود نہ سمجھیے گا کہ یہ مسئلہ صرف اہل کتاب کے حوالے سے ہے، نہیں، اس مسئلے کو آپ فرقہ قادیانیت اور مرزائیت کی طرف بھی آپ لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی نوے کافر ہیں، نوے کافر ہیں، ان کو مسلمان، ان کو اسلام سے بالکل خارج کیا گیا ہے۔ لہذا اگر کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو پھر یہی والا طریقہ استعمال کرنا ہوگا۔ اسے ہٹ کر اور بھی دیگر جو فرقے ہیں کہ جن کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ اہل کتاب نہیں لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں، تو اگر ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو وہاں بھی ہمیں اس مسئلے کا سہارا لینا ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو قدا کے ایک شاخ تھی جس کو خوشنی یا خشین کہا جاتا تھا، اس کے رہنے والے تھے۔ امام زاہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے جو نام لکھے نا، ان کا نام ایک جرثوم بھی لکھا ہے اور جرہم بھی لکھا ہے، اور ان کے والد کا نام ناشب بھی لکھا ہے اور لاشر بھی لکھا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ کے والد کا نام ناشب بھی لکھا ہے، لاشر بھی لکھا ہے، اور ان کا جو اپنا اصلی نام ہے جرثوم بھی لکھا ہے اور جرہم بھی لکھا ہے، اور مختلف تاریخ دانوں نے ان کے ناموں پر تبصرہ کیا ہے اور اتنے ہی انہوں نے نام لکھے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ سمجھنے والے کو غلطی ہوئی ہے کہ ان کے والد کا نام ناشب ہے یا لاشر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے نام سنتے ہیں تو آپ اس نام کے وزن کے برابر کوئی اور نام سوچ لیتے ہیں کہ اس کا نام یہی ہے،
تو اسی لیے سننے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے والد کا نام ناشب ہے یا لاشر ہے، اور ان کا اپنا نام جو ہے وہ جرثوم ہے یا جرہم ہے، تو اسی لیے انہوں نے دونوں نام لکھ دیے کہ ان کا نام یا تو جرثوم ہے یا جرہم ہے، اور ابو سالبہ کے نام سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، صحابہ کرام بھی ان کو ابو سالبہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب شام فتح ہوا مستقل طور پر، تو وہاں حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی تھی۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی تھی۔ یہ ان کا اپنا امتیاز ہے، ان کی اپنی امتیازی حیثیت ہے کہ حضرت ابو سالبہ ان جنگوں کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، چاہے وہ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، ان دونوں جنگوں کے اندر آپ شریک نہیں ہوئے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میں نے آج پڑھی ہے، وہ انتہائی جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو روایتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور دونوں کو میں جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ آخری جو بات ہے وہ امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، یا رب العالمین، جیسے دوسرے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مر جاتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ان پر موت وارد ہو جاتی ہے، ان کی سانسیں نکلتی ہیں، یا رب العالمین مجھے ایسی موت نہ عطا فرمانا، بلکہ مجھ پر ایسی موت وارد ہو جائے کہ اگر میں تیری عبادت کروں تو تیری عبادت کے اندر مجھے موت آ جائے۔ تو اس طرح کی وہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ دوسروں کی موت کی طرح مجھے موت نہ عطا فرمانا، یہ دعا ان کی ہوتی تھی۔ اور ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسی دعائیں کریں کہ یا رب العالمین ہمیں حالت سجدہ میں اور عبادت کی حالت میں، نیکی کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے۔ آخری بات کو تو امام زاہبی نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اور نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں ان پر موت آئی۔ لیکن ایک اور بات بھی ان کے نام سے موسوم ہے، وہ یہ کہ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے مال کی دعا فرمائیں۔ بات لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے لیے مال کی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ پھر آئے، پھر حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا صبر کرو۔ پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ مال کی کثرت کے حوالے سے دعا کرانے کے لیے آئے، یا رب العالمین میری دعا اس کے حق میں قبول فرما۔ تو حضور نے دعا ان کے لیے فرمائی، تو انہوں نے ایک بکری لی، تو ایک بکری سے پھر کئی بکریاں ہو گئی۔ پہلے وہ مدینہ میں رہتے تھے، تو پھر وہ بکریوں کی کثرت کی وجہ سے مدینہ سے باہر چلے گئے۔ اسی زمانے میں اللہ کے فرمان پر حضور نے عمل کیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، زکوٰۃ وصول کرنی ہے، تم پر جانور بنتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، تم جتنی تعداد بنتی ہے زکوٰۃ کے جانوروں کے متعلق تم وہ ہمیں زکوٰۃ نکال کے دے دو۔ تو انہوں نے تھوڑی غفلت کی، انہوں نے کہا کہ تم ابھی چلے جاؤ، میں سوچتا ہوں، تھوڑا غور و فکر کرتا ہوں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو ایسے کرتے کراتے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی دکھ پہنچا کہ ایک لمحہ وہ تھا کہ جب آتا تھا دعا کرانے کے لیے، اب شریعت نے اس پر زکوٰۃ لاگو کی ہے، تو زکوٰۃ دینے میں چون و چراغ کرتا ہے، زکوٰۃ دینے میں غور و فکر اور
ذہن سے سوچنے کی بات کرتا ہے کہ میں سوچ لوں گا بعد میں بتا دوں گا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا پھر نماز، ان کی نماز کی حالت یہ تھی کہ سارا دن نماز، لیکن جب بکریاں ہاتھ آئیں تو پھر ان کو چرانے میں، ان کی خدمت کرنے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ نماز جمعہ بھی جاتی رہی. پھر عید کی نماز میں ان کو آنا رہتا ہے، عید ہی کی نماز میں آتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جس کو حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا، آج وہ مسجد میں نظر ہی نہیں آتا، نہ جمعہ میں نظر آتا ہے، نہ دیگر نمازوں میں، صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قلبی دکھ کا باعث بنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک ابا ثعلبہ، ہلاکت ہو ابو ثعلبہ کے لیے، بربادی ہو ابو ثعلبہ کے لیے. تو حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے جب حضور سے مال کی کثرت پر دعا کرا کے گئے تھے تو ان کو یقین تھا. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ویلک، وہ ہلاک ہو جائے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ حضور نے میری تباہی اور بربادی کے لیے دعا فرما دی تو میں برباد ہو جاؤں گا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، زکوٰۃ کا مال لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا نہیں، جب ہم نے طلب کیا تھا تب تم نے چون و چراغ سے کام لیا تھا، لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آئے زکوٰۃ کا مال لے کر کے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی منع فرما دیا. آپ نے فرمایا اے ثعلبہ، آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے مال کو حضور نے ٹھکرا دیا تھا، ہم کیسے لے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں پھر وہی مال لے کے آئے. حضرت عمر نے بھی کہا اے ابو ثعلبہ، جس مال کو میرے آقا نے صدیق اکبر نے نہیں لیا، میں بھی اس مال کو نہیں لے سکتا. یہ دیکھیں تو حضرت یہ ایک واقعہ یہ ہے. ٹھیک ہے، ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا، صحابوں کو بھیجا تو انہوں نے نہیں دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائیں ضرر فرمائی تو وہ فوراً بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور نماز میں آتے رہے. اچھا ایک واقعہ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دی، جہاں تک تھا میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی یہ دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں کیونکہ مختلف راویوں نے بیان کیا ہے، جس نے جتنا بیان کیا میں آپ کو اتنا ہی بیان کر رہا ہوں. تو حضرت ابو ثعلبہ نے جب یہ سنا کہ حضور نے میرے لیے دعائے ضرر فرمائی تو وہ وہاں سے بھاگے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا. پھر دوسری نماز میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. تیسری میں آئے حضور نے منہ پھیر لیا. اب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں پھر آئے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت پڑھی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تمہاری مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا. جب حضرت ثعلبہ پیچھے کھڑے ہو کے سب میں ہاتھ باندھ کر کے اس آیت کو سن رہے تھے، الہاکم التکاثر، تمہیں تمہارے مال کی کثرت نے تمہیں برباد اور ہلاک کر دیا. تو حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ پھٹ گیا. وہیں پہ حالت نماز کے اندر ہی ان کی آخری سانسیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آپ کا محبوب ہے جن کے بارے میں آپ نے کثرت مال کی بھی دعا فرمائی تھی اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا. وہ آپ کو منانے کے لیے بار بار آ رہا تھا، فجر کی نماز میں بھی آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تھا اور آپ نے سورہ تکاثر پڑھی ہے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکا. یا رسول اللہ آپ دیکھیں ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ حضور نے فرمایا اے اللہ
میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ میں نے ان کے لیے پہلے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، یا رب العالمین اب میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضور نے فرمایا اب میں ان کا نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور ان کی تدفین میں بھی شامل ہوں گا اور ان کو غسل بھی دوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے غسل میں بھی شرکت کی اور نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور جب ان کی میت کو لے کے جا رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، جو اپنی غفلت پر نادم ہو جاتا ہے نا، جو اپنی کوتاہی پر اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے، رب العالمین اسے یقیناً معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سالبہ اپنی غفلت پر نادم ہو گئے تھے، نماز کے اندر ان کو موت واقع ہوئی، حضور نے غسل دیا، ان کی میت کو لے کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے، ایک عجیب چیز دیکھی ہے، وہ یہ کہ آپ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے، حالانکہ جگہ تو کافی تھی، راستہ بھی کھلا تھا، لوگ بھی کھلے کھلے ہو کے چل رہے تھے، لیکن آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیونکہ میں ایڑیاں اٹھا کے اس لیے چل رہا تھا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب صحابی رسول کے جنازے میں اور ان کے جنازے کو لے چلنے میں 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے اور ان کی شرکت فرمائی ہے۔ تو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ فرشتوں کی کثرت، وہ فرشتوں کی قطاریں تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے جھرمٹ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، میں محمد مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے چلنے میں جگہ کم تھی، تنگ تھی، اس لیے میں اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چل رہا تھا۔ حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئی۔ اب یہ یہاں تک بات مکمل، اگلی بات ایک ہے لیکن باتوں میں تھوڑی سی 19-20 جسے ہم کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو سالبہ کی بیٹی کو پتہ چلا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ بڑے عرصے بعد اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئی، تو آ کر کے اپنے والد کے جسم کو لپٹ گئی۔ ظاہر ہے بچیاں جو ہوتی ہیں، بیٹیاں جو ہوتی ہیں، اپنے والد سے بڑی محبت کرتی ہیں، ماں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ تو حضرت سالبہ چونکہ وہ مدینہ سے باہر رہتے تھے بکریوں کے سلسلے میں، تو آنا جانا گھر میں کم ہوتا تھا، تو بڑے عرصے بعد باپ آئے تو ظاہر ہے بیٹی کتنے پیار سے ملے گی، کتنے پیار سے اپنے والد کو کی عزت کرے گی۔ تو ان کو پتہ چلا کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو فوراً بھاگی آئی اور آ کر کے اپنے والد کے جسم سے لپٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سالبہ کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا اے سالبہ کی بیٹی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا جان لو اگر تم چاہو تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہارے والد کو زندہ فرما دے گا اگر تم چاہو، اور اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو پھر آج کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا والد بن کر کے تمہاری تربیت اور تمہاری پرورش فرمائے گا۔ اب اب یہ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انداز اپنایا ہے، کیسی تربیت فرمائی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا میں تمہارا والد ہوں اور میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری ماں بن کر کے تمہیں دکھائیں گی۔ تو اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی جیسا باپ مجھے دنیا میں نہیں مل سکتا، مجھے آپ کی رفاقت مجھے قبول ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب مجھے قبول ہے، باقی میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ تو یہ حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جن کے متعلق مختلف واقعات تھے، ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، آگے آپ سے اور بھی روایتیں ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن آخری بات ان کے متعلق ایک یہ ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی۔ وہ روایت یہ ہے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ تعلیم دیں، اللہ نے ہم پر کتنی باتوں کو فرض فرمایا۔ فرض تو بہت ساری چیزیں، لیکن موقع کو دیکھ کر کے حضور نے جن چیزوں کو ارشاد فرمایا وہ آپ سماعت فرمائیں۔ عرض کی کتنی باتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کو ضائع مت کرو، وقت کو ضائع مت کرو، جتنا وقت اللہ نے تمہیں جینے کے لیے دیا ہے اس وقت کا فائدہ اٹھاؤ، وہ فائدہ جو تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور تمہاری آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ اچھا، وہ باتیں حضور نے مزید ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھ کر کے کھاؤ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو اور ان کے قریب مت جاؤ۔ آخری بات یہ ہے جس بات کے اندر ہم خود بھی ملوث ہوتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسئلے کے اندر، جس چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے بحث و مباحثہ تکرار کرنے سے منع فرمایا ہے وہاں پر رک جاؤ، وہاں پر رک جاؤ، اور جس چیز کے متعلق اللہ رب العالمین نے تمہیں بحث و تکرار کا کہا ہے وہاں تکرار کر سکتے ہو۔ دوسرے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے خاموشی کا حکم دیا ہے وہاں خاموش ہو جاؤ، جہاں خاموشی کا حکم نہیں دیا وہاں خاموش مت رہا کرو۔ اب آپ دیکھ لیں، فضول سی چیزوں کے اندر ہماری بحث و تکرار بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے مسائل کے اندر ہماری بحث اور تکرار بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں کے اندر تکرار اور مباحثہ کرنا چاہیے، تبصرہ کرنا چاہیے جو ہمارے لیے دین میں بھی فائدہ مند ہو اور دنیا میں بھی فائدہ مند ہو۔